In this module, we are going to understand the implications of enterprise architecture decision on management. So no matter what type of enterprise architecture you are going to use to implement ERP system, either you are using 3-tier architecture or web-based architecture or cloud computing architecture. کوئی بھی architecture اگر آپ decide کریں گے for the implementation ERP, it comes with built-in benefits and drawback. مینجمنٹ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے اینڈ دا پیپل ہو آر ایٹ دی ڈیسیژن لیول پوزیشن، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر آرکیٹیکچر کے ساتھ بینیفٹ اینڈ ڈرا بیک ہیں. تو وائل دے آر میکنگ دا ڈیسیژن دے ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی آرکیٹیکچر جو بھی ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں اٹ ایکچولی الائنز ود دی گولز اینڈ اسٹریٹجیز آف دا کمپنی. Enterprise architecture is an important technology for long-term functioning of the organization. اگر کمپنی میں ڈیٹا ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہے، آپ نے فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر ڈپارٹمنٹ جو انفارمیشن فلو ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. بزنس پروسیسز کراس فنکشنل اور ڈفرینٹ جو کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کو یوز کریں گے. تو جیسے جیسے ریکوائرمنٹ بنے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیسیژن ہے اباؤٹ دی انٹرپرائز آرکیٹیکچر اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ ایک یا دوسرا انٹرپرائز آرکیٹیکچر ڈیسائیڈ کریں اگر اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ERP آرکیٹیکچر ڈیسیژنز آر کمپلیکس. وائی؟ بیکاز دیر مینی فیکٹرز انوالوڈ. آپ نے ٹیکنالوجی کون سی یوز کرنی ہے، سافٹ ویئر کیا ہوگا، اس کی کانفیگریشن کیا ہوگی، کلائنٹ بیسڈ ہوگا یا سرور بیسڈ ہوگا، آپ نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر یوز کرنا ہے، 3-tier آرکیٹیکچر یوز کرنا ہے، ویب بیسڈ آرکیٹیکچر یوز کرنا ہے، ان کے کیا ڈرا بیکس ہیں، ان کے کیا بینیفٹس ہیں. اٹ گوز بیونڈ systems, technology to people, organization policies and business processes. So you have to consider all these factors because it can impact the people who are using the system. It can impact the overall organization policies. جو بھی business processes آپ automate کر رہے ہیں اور جو information flow ہوگی وہ کتنی secure ہونی چاہیے. تو یہ ساری decision جو ہے while implementing ERP, you have to make sure کہ آپ نے best available enterprise architecture کو use کرنا ہے. ERP architecture must be flexible to support diverse set of hardware and software platform. So while making a decision of enterprise architecture, you have to make sure کہ جو آپ کی کمپنی کی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اگر لیگسی سسٹم آلریڈی اویلیبل ہیں اور وہ آپ نے ریپلیس نہیں کرنے اور کچھ ٹاسک آپ نے لیگسی سسٹمز پہ ہی کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ساری کنسیڈریشن اور وہ سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اف یو ڈیسائڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو ریپلیس دیٹ لیگسی سسٹم ود اے نیو ERP سسٹم ان آرگنائزیشن، تو اس کے لیے یوزرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون کون سی فنکشنلٹی اویلیبل ہو، کتنے بزنس پروسیسز ہیں، انفارمیشن فلو کیسے کرے گی، آتھرائزیشن کیا ہوگی، انفارمیشن نیڈس کیا ہیں، رپورٹنگ نیڈس کیا ہیں ایک لیول آف یوزر کی، اور جو دوسرا یوزر لیول ہے وہ اسٹریٹجک لیول کی ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے، فنکشن لیول کی کر رہا ہے یا آپریشن لیول کی کر رہا ہے. تو یہ ساری کنسیڈریشن آپ کو اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے بفور ہیونگ اے ڈیسیژن کہ ہم نے انٹرپرائز آرکیٹیکچر کون سا یوز کرنا ہے. مینجمنٹ مسٹ لرن how to filter out hype technologies that do not provide value to their organization. تو company who are early adopters وہ because of some hype ایک ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. دیر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ان کے سارے آبجیکٹیوز کو میٹ نہ کرے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کمپنی ڈیسیژن میکرز کو میک شیور کرنا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی یوز نہ کریں کہ جو ساری ہی لوگ انڈسٹری میں یوز کر رہے ہیں. اگر وہ IT جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر آپ یوز کرنے لگے ہیں وہ آپ کی اوور آل اسٹریٹجی اور جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو میٹ نہیں کرے گا تو دیر از نو رش آف یوزنگ دا ٹیکنالوجی. تو جو بھی انٹرپرائز آرکیٹیکچر ڈیسیژن آپ کریں یہ ساری کنسیڈریشن یہ سارے ریکوائرمنٹس آپ کو پتا ہونی چاہیے بفور یو میک اے فائنل ڈیسیژن.